الحمد لله العلي الأعلى الوفي الأوفى رب الآخرة والأولى خالق السماوات العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. حضرات محترم، بہت سے احباب کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ آپ ہماری فرمائشوں کی تکمیل نہیں کرتے. میں نے بارہا یہ عرض کیا کہ جو حکم جو فرمائش میرے موضوع سے متعلق ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو میں ساتھ لیے ہوئے چلوں اور بیان کروں. کتنے ایسے پڑھے لکھے احباب ہیں میرے مختلف مرتبہ شکل کے کہ جنہوں نے بارہا مجھ سے یہ فرمایا کہ آپ نے اپنی تقریروں میں سرکار رسالت پناہ کے بارے میں روشنی نہیں ڈالی. گزارش یہ ہے کہ میرا سلسلہ بیان آہستہ آہستہ حضور ہی کی ذات تک پہنچ رہا ہے اور ایک مرد مومن کے عشق کا اگر کوئی نقطہ مرکز ہے تو صرف اور صرف حضور کی ذات ہے. ہمارا بیان، ہمارے محبت کا دائرہ، ہمارے عشق کا مرکز حضور سے ہٹ کر کوئی ذات نہیں ہے. ہمیں اسی سے پیار ہے جس سے سرکار کو پیار ہے. ہمیں اسی سے محبت ہے جس سے سرکار کو محبت ہے. اور جس کا سرکار سے تعلق نہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. آپ یقین فرمائیں کہ یہ ملک ہمیں اس لیے پیارا ہے کہ حضور کے صدقے بھی بنا ہے. نسبت اس ملک کی بھی حضور کی طرف ہے. تمام کلمہ وہ اس لیے ہمارے بھائی ہیں کہ حضور کی امت ہے. تعلق جو ہے وہ حضور کے ساتھ. اور آپ ہمارا عقیدہ کیا پوچھتے ہیں؟ قرآن کو ہم الہامی کتاب اس لیے مانتے ہیں کہ حضور پر نازل ہونے والی کتاب ہے. تعلق حضور سے. صحابہ کرام سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ حضور کے اصحاب. ازواج رسول اس لیے مائیں سمجھتے ہیں کہ حضور کی ازواج ہے. اہل بیت پر اس لیے جان دیتے ہیں کہ حضور کے اہل بیت ہے. اور بھائی عقیدے کی اس سے آخری اور کوئی منزل نہیں ہے کہ اللہ کو صرف اس لیے اللہ مانتے ہیں کہ وہ حضور کا اللہ ہے.
شکوہ ہی اسی بات کا ہے کہ دنیا نے حضور کی ذات کو پہچانا نہیں۔ اگر دنیا شان رسالت کو پہچان لیتی، اگر سرکار دو عالم کی معرفت صحیح معنوں میں حاصل کر لیتی، تو آج نہ اتنے اختلافات ہوتے، نہ اتنے فرقے بنتے، اور نہ کسی کو دعوی نبوت کرنے کی جرت ہو سکتی۔ اگر صحیح معنوں میں سرکار کی معرفت ہو جاتی تو کون دعوی نبوت کرنے کی جرت کرتا؟ چونکہ غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ حضور کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ وہ امی تھے، اور امی کا ترجمہ کیا گیا کہ کچھ نہیں جانتے تھے، ان پڑھ تھے۔ تو دعوی نبوت کرنے والوں نے یہ سوچا اگر ایک ان پڑھ کو پیغمبر مانا جا سکتا ہے تو میں تو پٹوار کا امتحان پاس کیا، میں تو مڈل پاس ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر دنیا شان رسالت کو پہچان لیتی تو پیغمبر کے بعد نیابت پر کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہ رہتی، کوئی جھگڑا ہی نہ پیدا ہوتا۔ یہ اختلافات کیوں ہو گئے، یہ جھگڑے کیوں پیدا ہو گئے؟ اس لیے کہ جس نے رسول کو جیسا سمجھا وہ ویسے ہی اس کے بعد ان کی جگہ پہ دیکھنا چاہتا تھا۔ جس نے پیغمبر کو خاکی سمجھا وہ ایک خاکی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جس نے نوری سمجھا وہ ایک نوری کو بعد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ جس نے معاذ اللہ ان پڑھ سمجھا وہ ان پڑھ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جس نے مدینۃ العلم سمجھا وہ باب مدینۃ العلم کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جس نے 40 سالہ رسول سمجھا وہ 40 سالے مسلمان کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اور جس نے اس وقت سے نبی سمجھا کہ جب آدم مٹی اور پانی میں خمیر ہو رہے تھے اور پیغمبر اس وقت بھی نبی تھے، وہ ان کی جگہ ایسے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ بھی اس وقت ولی تھے کہ جب آدم مٹی اور پانی میں خمیر ہو رہے تھے۔ مسئلہ ہی رسالت کا ہے دوستو۔ عزیزان محترم، وہ پیغمبر کہ جس کی نبوت کا اگر انبیاء ایمان نہ لائے تو فاسق ہو جائے۔ یہ میری خطابت نہیں ہے، میں سادے الفاظ میں گفتگو ضرور کرتا ہوں، مگر مجھے قرآن اور حدیث کی مکمل سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ دوستان محترم، ارشاد الہی ہو رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب گزرا ہوا وقت یاد دلایا جائے تو کلام کا آغاز وَإِذْ سے ہوتا ہے۔ وَإِذْ کا مطلب ہے میرے حبیب وہ وقت بھی یاد ہے، اور وقت وہی یاد دلایا جاتا ہے جب حاضر و متکلم کے درمیان کوئی واقعہ گزر چکا ہو۔ بھائی میری اور آپ کی اگر فرض کیجئے سال گزشتہ یہیں پر ملاقات ہوئی اور آپ کہیں مجھے مل گئے تو میں آپ کو یاد دلا سکتا ہوں کہ بھائی وہ وقت یاد ہے آپ کو جب آپ امام بارگاہ میں مجھے ملے تھے اور آپ نے یہ بات مجھ سے فرمائی تھی۔ خدا جانے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتنی مدت کے بچھڑے ہوئے مل رہے ہیں۔ کبھی کبھی کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، میرے حبیب وہ وقت بھی یاد ہے جب میں نے فرشتوں سے یہ کہا تھا۔ پھر فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے حبیب تجھے وہ وقت بھی یاد ہے، وہ وقت جب کائنات میں کچھ بھی تو نہ تھا، عدم کی ظلمت فضائے امکان کو گھیرے ہوئے تھی،
سمت اپنے وجوہ کے لیے، مشرق و مغرب، جنوب و شمال کے محتاج تھے، پہاڑوں کی بلندی فوقیت کی جویاں تھی، آر دریا پستی کا متلاشی تھا، زمین بچھنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی، آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا، نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہاں سونا تھا، محفل واجب میں اسی طرح سناٹا تھا جیسے امام بارگاہ میں۔ ماشاءاللہ ارے کائنات میں کچھ بھی تو نہ تھا، عدم کی ظلمت چاک کر کے گلزار جہاں سجانا تھا، تو میں نے اول مخلوق کو بنانا شروع کیا۔ ایک تھا وہ خالق بنانے والا، اور ایک تھا مخلوقات میں اس کے حبیب کا نور بننے والا۔ ایک لامکان بنا رہا تھا، ایک لامکان بن رہا تھا، ایک لازمان بنا رہا تھا، ایک لازمان بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، اور اتنا بے مثال بنایا کہ اس کا سایہ بھی اڑا کے رکھ دیا تاکہ کہیں اس کا اپنا سایہ اس کی مثل نہ بن جائے۔ سایہ اس لیے اڑایا اپنے محبوب کا تاکہ اس کا اپنا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے کہ مولوی صاحبان جس کا اپنا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا تو ہم سایہ کب اس جیسا ہو جائے۔ سایہ اڑا دیا تاکہ میرے حبیب کا اپنا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں بڑی بحثیں ہوتی تھی اس بات پر کہ سرکار کا سایہ کیوں نہیں، کسی نے کوئی دلیل دی، کسی نے کوئی دلیل دی، کسی نے کوئی دلیل دی، اور سبحان اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو دلیل دی وہ میرے دل کی گہرائیوں میں جم کے رہی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا سایہ اس لیے اڑا دیا کہ فرض کیجئے اگر سورج ادھر نکلا ہے اور حضور ادھر جا رہے ہیں تو سایہ رہے گا آگے، اور اللہ کا حکم ہے لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے کوئی آگے رہنے کی کوشش نہ کرے۔ تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے حبیب کا سایہ اس کے آگے آگے چلے، اور اگر سورج ادھر نکلا ہے اور حضور بھی ادھر جا رہے ہیں تو پیچھے ہم آ رہے ہیں۔ ہم آج حضور کے صدقے میں بہت کچھ ہیں، بڑی بلند منزلیں ہو گئی ہماری حضور کے صدقے میں ہوئی، مگر حضور پر ایمان لانے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے گناہگار تھے، بتوں کو پوجا، خدا جانے کیا کیا عمل ہم سے سرزد ہوئے، تو گناہگار ہیں ہم، معصوم نہیں ہیں، سرکار معصوم اعظم ہے، ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ گناہگاروں کے قدم حضور کے سائے پر پڑتے، سایہ ہوتا ہے ہر شے کی شبیہ، شبیہ رسالت کی توہین ہو جاتی۔ اللہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہمارے قدم حضور کے سائے پر پڑیں، لہذا اللہ نے حضور کا سایہ ہی ختم کر دیا تاکہ نہ سایہ آگے رہے نہ پیچھے چلے، تاکہ ہمارے قدم سائے پر نہ پڑ جائیں۔ میں کہتا ہوں حضرت عثمان کی اس تقریر پر میری تقریریں قربان ہو جائیں، کم از کم انہوں نے اتنی وضاحت تو کر دی کہ صحاب اور آل میں اتنا فرق تو سمجھ لو کہ صحابی وہ ہے کہ جس کے قدم سائے پر نہیں آ سکتے، اور آل وہ ہے جس نے سائے کو چھوڑ کر مہر قدم نبوت پر قدم رکھ کر بتایا کہ ہمیں پہچانو کیا۔ اور جب اس نور اول کو خلق فرما لیا اور اپنے حبیب کو بنا لیا، اب بنانے کے بعد 1,24,000 ارواح انبیاء کو جمع کر کے ان سے عہد دے رہا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیج دوں
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا ایک مصدق رسول آئے گا، جو کچھ تم لے کر جاؤ گے وہ رسول اس کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کے سب اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس پر ایمان لانا، اور فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اگر مشکل میں مصیبتوں میں مدد کی ضرورت پڑے تو تم پر لازم ہے کہ اس کی مدد کرنا۔ یہی پر دست بستہ پوچھ نہیں سکتے ہم کہ پروردگارہ حبیب تیرا ہے، بھیج تو رہا ہے، تیرے ہوتے ہوئے اپنی موجودگی میں غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ انبیاء سے کہہ رہا تم جا کر مدد کرنا، ایمان لے آنا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں، ایسا نہ کرنا کہ نبوتیں لینے کے لیے وعدے کر لو جیسے الیکشن میں ہم کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ بھیج دو اسمبلی میں، ہم یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے، اور ہم بھولے بھالے آ جاتے ہیں ان کے کہنے میں، اور اس کے بعد سارا دن سڑک پہ کھڑے رہتے ہیں، وہ شکل نظر ہی نہیں آتی۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ وہاں انبیاء سے عہد دے رہا تھا، ایسا نہ کرنا کہ نبوتیں لینے کے لیے وعدہ کر لو نا، جو ایمان نہیں لائے یا مدد کرنے نہیں جائے گا، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو نبی اپنے عہد سے پھر جائے گا وہ نبی نہیں رہے گا بلکہ فاسق ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا۔ نبوت گئی، رسالت گئی، عمل صالح گیا، نماز روزہ سب گیا، فاسق ہو گئے۔ اللہ نے شان رسالت کہ اگر انبیاء ایمان نہ لائیں یا ایمان لائیں لیکن مدد نہ کریں اور ایمان نہ لائیں تو نبی نہیں رہتے، فاسق ہو جاتے۔ تو اگر کوئی ہم جیسا خاطی بندہ ایمان نہ لائے یا ایمان لے آئے مگر مدد نہ کرے تو جب نبی نہیں رہتے تو امت رہ جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں میں، اور میں کہتا ہوں ایک ایک نبی کو اللہ نے بھیجا، حضرت آدم کو بھیجا، مسجود ملائکہ بنا کر جنت کی سیر کرا کے اس دنیا میں بھیجا، حضرت آدم آئے اور تلاش کرتے رہے کہ جس کی مدد کا وعدہ لیا گیا ہے اس پر ایمان بھی لے آؤں، مدد بھی کر لوں، ایسا نہ ہو نبوت جاتی رہے۔ مکہ کی وادی، جدہ کا ساحل، سراندیپ کی پہاڑیاں چھان ماری، انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، حضرت محمد نہ آنا تھے نا، حضرت نوح تشریف لائے، خیال ہوا کہ اس مقدس رسول پر ایمان بھی لے آؤں، مدد بھی کر لوں، انتظار کرتے 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 900 سال گزر گئے۔ یہ معمولی مدت نہیں ہے، تصور کرو تو تصور بوڑھا ہو جائے، سوچنے لگو تو سوچ بوڑھی ہو جائے، پہاڑوں کی جگہ سمندر آ جائیں، سمندروں کی جگہ پہاڑ آ جائیں، اتنی طویل مدت۔ اچھا، حضرت نوح نے سوچا کہ شاید آدم کے 2 بیٹوں کے لہو سے یہ زمین نجس ہو گئی ہے، ایک نجس دھبا لگ گیا ہے، شاید مقدس نبی کے قدم اس لیے نہ آتے ہوں، اس دھبے کو دھونے کے لیے تنور سے گرم پانی ابلوایا، اور اتنا بڑا طوفان آیا کہ جس کی گہرائی کو سورج کی کرنیں بھی نہیں ناپ سکتی تھی۔ انتظار کرتے کرتے چلے گئے، حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں میری بات؟ حضرت ابراہیم نے اس دنیا کو گلناری گلدستے سے سجا دیا تاکہ میرا گلدستہ ہی پسند آ جائے، تشریف لے آئے، مدد کر لیں، وعدہ پورا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ نبوت جاتی رہے۔ انتظار کرتے کرتے چلے گئے، حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے۔ حضرت یوسف مصر میں حسن کی دکان سجائے بیٹھے رہے کہ شاید میرا حسن ہی پسند آ جائے، تشریف لے آئیں۔ انتظار کرتے کرتے چلے گئے، حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے۔ حضرت موسیٰ تشریف لائے، بڑے پرجلال پیغمبر، ایک ہاتھ میں عصا تھا، ایک ہاتھ میں ید بیضا کی بیٹری تھی، تلاش کرتے رہے کہ کہیں مل جائے، جب خشکی پہ نہ ملے تو عصا سے پانی ہٹا ہٹا کر تلاش کیا کہ مل جائے، مدد کر لیں، وعدہ پورا ہو جائے۔ انتظار کر کر کے چلے گئے، سرکار نہ آنا تھے نہ آئے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے اور اپنے سردار کے دیدار کی خوشی میں اتنی جلدی آئے کہ باپ کا بھی انتظار نہ کیا۔
تلاش کرتے رہے کہ کہیں مل جائیں، زمین پر جب نہ ملے تو تلاش کرتے کرتے آسمانوں پہ چلے گئے اور اتنی جلدی گئے کہ موت کا بھی انتظار نہ کیا۔ اب ایک طالب علم بھی نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا بند عالم نے ان نبیوں کو بھی ایک غائب کا انتظار کرائے رکھا۔ تو اب غائب کا انتظار کرنا نبیوں کی سنت بنا۔ اب اگر کوئی غائب کے خلاف بولے تو سنت کی خلاف ورزی کرے گا۔ انبیاء تھے پہلی امت، ہمیں پچھلی امت۔ خدا نے پہلی امت کو ایک غائب کا انتظار کرایا تھا، اگر اس امت کو نہ کراتا تو دونوں امتوں میں فرق پڑ جاتا، عدل الہی کے دونوں پلڑے برابر نہ رہتے۔ اس نے کہا میں وما انا بظلام للعبید، بندوں پر ظالم نہیں ہوں، میں برابر عدل کے ترازو کے پلڑوں کو رکھوں گا۔ پہلی امت کو محمد عربی کا انتظار کرایا، اس امت کو محمد مہدی کا انتظار کرایا۔ جو ثواب ملا تھا انبیاء کو انتظار کرتے کرتے روانہ ہو جانے، وہی ثواب ہمیں ملے گا انتظار کرتے کرتے روانہ ہو جانے۔ یہ ہمارے بچے کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ جناب اتنے طویل عرصے تک ایک ہستی کیسے غائب ہے اور اس کی غیبت کا فلسفہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں آپ غیبت کا فلسفہ سمجھنا چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم اور معصومین کے فرامین پڑھ لیجئے اور امام غائب کی صفتوں کو پڑھتے جائیے، غیبت سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم نے جو نشانیاں بتلائی ہیں اور ائمہ اطہار نے جو بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ کون ہے 12واں؟ صاحب الدعوت النبویہ، اس کی نبی جیسی دعوت ہے، والصولۃ الحیدریہ، حیدر جیسا اس کا حملہ ہے، والحلم الحسنیہ، حسن جیسا اس کا حلم ہے، والشجاعت الحسینیہ، حسین جیسی اس کی شجاعت ہے، والصبر السجادیہ، سید الساجدین اس کا صبر ہے، والعصمت الفاطمیہ، جناب فاطمہ جیسی اس کی عصمت ہے، سجاد ایسا صبر ہے، ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ، ان اماموں کے آثار ہیں، معاصر ہیں، علوم ہیں، والحجت الرضویہ، امام علی رضا جیسی اس کے پاس دلیلیں ہیں، وجود التقویہ، تقی جواد جیسی اس کی سخاوت ہے، والنقابت النقویہ، امام علی نقی جیسی نقابت، طہارت اور لطافت ہے، والحیبت العسکریہ، امام حسن عسکری جیسی اس کی حیبت ہے۔ اور جب غیبت کا ذکر آیا اب ارشاد فرمایا والغیبت الالہیہ، اللہ جیسی اس کی غیبت ہے، جیسے وہ غائب ہے ویسے اس کا نمائندہ غائب ہے۔ اب جہاں وہ غائب قائم آل محمد حجت ابن الحسن حضرت امام صاحب العصر والزمان حجت اللہ علیہ بلند سے بلند تر پرزور ہے دی صلوات۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب، عزیزان محترم، پیغمبر کی عظمت تک ذہن انسانی کی رسائی ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جہاں انسانی عقل کی حدود ختم ہو جاتی ہے وہاں سے خاتم النبیین کی منزل کمال شروع ہوتی ہے۔ وضاحت انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں کروں گا، آج صرف اتنا میں عرض کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، جب انبیاء کو یہ حکم ہے کہ تم ایمان لاؤ، مصیبتوں میں مدد کرو، اب ایمان سے بتائیے کیا ہر مسلمان کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے؟ ہے نا عقیدہ؟ ہاں کچھ تو کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب مدد کے لیے میں دیکھتا ہوں انبیاء نے کہاں کہاں مدد کی۔ بھئی جتنی جنگیں ہوئیں، بعض ایسی جنگیں بھی ہوئی کہ جس میں سرکار کے رخسار مبارک زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، میں نے نہیں دیکھا کوئی نبی مدد کے لیے آیا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ انبیاء تو آئے تھے، انتظار کر کر کے چلے گئے، جب حضور تشریف لائے کوئی نبی تھا ہی نہیں، تو وہ کیسے مدد کے لیے آتے؟ میں کہتا ہوں نہیں، کئی انبیاء زندہ تھے اور موجود تھے۔ حضرت خضر زندہ ہیں یا نہیں؟ حضرت الیاس زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ موجود،
چلو کم از کم یہی آ جاتے، توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن ان کا جواب یہ ملا کہ ہمیں مدد کی ضرورت آنے کی نہیں ہے، اس لیے کہ آج مدد کے لیے وہ موجود ہے جو ہم سب کا خلاصہ ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے، جس میں ہم سب شریک ہیں۔ اب آپ سے میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم پر انبیاء ایمان لائے تو ہر نبی کا سرکار دو عالم سے رشتہ ہے مومن ہونے کا۔ آدم سرکار کے کیا ہیں؟ مومن، اور نوح مومن، اور موسیٰ اور عیسیٰ مومن۔ یہ سارے انبیاء الگ الگ آئیں تو مومن ہے محمد، اور اگر اکٹھے ہو کے آ جائیں تو مومنین۔ کیوں مومنین؟ غلط تو نہیں کہا میں؟ ارے بھائی الگ الگ آئے تو مومن ہے محمد، اور انبیاء اکٹھے ہو کے آ جائیں تو مومنین۔ اب حساب کر کے آپ مجھے بتلا دیں کہ جس سرکار کی یہ نبی مومنین ہوں ان میں امیر المومنین کیسا ہوگا؟ امیر المومنین وہ ہوگا کہ جو تمام کے کمالات کا خلاصہ ہو، اس میں آدم بھی ہو، اس میں نوح بھی ہو، اس میں ابراہیم بھی، اس میں موسیٰ بھی، اس میں عیسیٰ بھی ہے۔ اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، سنی شیعہ کتابوں میں ملے گا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے تمام انبیاء کے کمالات کو دیکھنا ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ پیغمبر کی مدد کے لیے وہ موجود ہے کہ جس کے اندر تمام انبیاء اکٹھے ہیں، اس میں آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، یوسف بھی ہیں، سارے انبیاء شریک ہیں۔ تو ایک جملہ بیدار کرنے کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر کی مدد کے لیے ایسی ہستی تلوار چلا رہی ہوگی تو تلوار اکیلا علی کی تلوار نہیں چل رہی علی کی قوت سے، اس میں سارے نبی شریک ہیں، اور جب سارے نبیوں کی قوت بھی اس میں شامل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بڑھتی چلی۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ توجہ ہے دوستان محترم۔ اب جہاں شان رسالت پر اتنے آپ نے جملے سن لیے، اب ایک شان امامت کے لیے بھی جملہ سن لیجیے کہ جس حبیب کے لیے انبیاء کو حکم دیا اللہ کہ میرے حبیب یہ تمام انبیاء تجھ پر ایمان لائیں گے اور مدد بھی کریں گے، اور جو ایسا نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہو جائیں گے، نبوتیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ میرے حبیب میں تیری خاطر ان تمام کی نبوتوں کو فاسق کر دیتا، لیکن حبیب میرے اب تو بھی سن لے کہ اگر غدیر میں تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو تیری رسالت بیکار۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا۔ فان لم تفعل، یہ جملے نہیں ہے کہ وان لم تبلغ، اگر تو نے اس کی ولایت کی، امامت کی تبلیغ نہ کی نا، اگر تو نے عملی طور پہ کر کے نہ دکھایا فما بلغت رسالہ، تو وہ رسالت کا کوئی کام ہی سر انجام نہیں تھا۔ اور یہی سبب تھا کہ یہ سن کر اللہ کا حبیب غدیر کے میدان میں اتر پڑا۔ غدیر کا میدان تھا، جناب احدیت کا فرمان تھا، جبرائیل درمیان تھا، کوثر کا مالک ساقی کوثر کا بازو پکڑ کے اہل ولا کو جام ولا پلا رہا تھا۔ کوئی اس جام کو مست ہو کر پی گیا، کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پی گیا، کوئی دستے بیعت پڑھا کے پی گیا، کوئی بخن کی صدائیں دے کے پی گیا، اور کوئی سب کچھ سن کے بالکل پی گیا۔ وہی کے چھڑکاؤ نے زمین ٹھنڈی کی، اتنی گرم زمین تھی کہ آفتاب عالم تاب خیمہ نیلی کا کلش بنا ہوا تھا، سینے پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، ماتھے پر حلق جبین در سمین کی طرح چمک رہا تھا۔ حاجیوں نے پیروں میں کپڑے لپیٹ رکھے تھے تاکہ کہیں پیروں میں چھالے نہ پڑ جائیں، مگر خدا جانے کیسا اعلان ہونے والا تھا
کہ کہیں پیروں میں چھالے پڑ رہے تھے، کہیں دلوں میں چھالے پڑ رہے تھے۔ وحی کے چھڑکاؤ نے زمین ٹھنڈی کی، تکمیل دین کے فرش پر اتمام نعمت کی مسند لگائی گئی، عرش خدا نے سمٹ کر کجابوں کے منبر کی شکل اختیار کی، صدر بزم نبوت خطبہ خوانی کے لیے اٹھا، مگر اس شان سے اٹھا کہ دست حق پرست میں قرآن صامت کی بجائے مصحف ناطق لیے ہوئے تھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سورج میں چاند تالے ہے یا نبوت کی انگوٹھی پر امامت کا نگینہ جڑا جا رہا ہے، یہ یاسین کے ہاتھوں پر قرآن کی تفسیر جگمگا رہی ہے۔ حمد خدا کے بعد دلوں پر اپنی حاکمیت کا سکہ جما کر ارشاد فرمایا الا من کنت مولا ہو ایھا الناس، میں کس کس کا مولا ہوں، کس کس کا مولا ہوں۔ دین رسالت سے آواز کا نکلنا تھا کہ ذرہ ذرہ ناطقے کی زبان بن کر بولنے لگا۔ عرش و فرش نے کہا ہمارا مولا، زمین و آسمان نے کہا ہمارا مولا، برار والوں نے کہا ہمارا مولا، بہار والوں نے کہا ہمارا مولا، مدینے والوں نے کہا ہمارا مولا، مکے والوں نے کہا ہمارا مولا، جہاں جہاں کا جو تھا سب نے کہا ہمارا مولا۔ اور علماء کا بیان ہے کہ برار والوں نے کہا ہمارا مولا، بہار والوں نے کہا ہمارا مولا، پہاڑ والوں نے کہا ہمارا مولا، غار والوں نے کہا ہمارا مولا۔ اور جب سب سے مولائیت کا اقرار لے لیا، اب فرمایا فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا۔ توجہ کیجئے گا صاحب، اب ایک طالب علمانہ ایک دو باتیں اور سن لیجئے۔ جب کہا نا جس کا میں مولا، میری سمجھ میں ایک مسئلہ نہیں ہے۔ ارے بھائی جب پیغمبر نے پوچھا تھا میں کس کس کا مولا ہوں، اور ساری کائنات نے کہہ دیا آپ ہمارے مولا، تو پیغمبر کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں تم سب کا مولا، علی تم سب کا مولا۔ ٹھیک ہے یہ نہیں فرما دیتے میں تم سب کا مولا، علی تم سب کا مولا، مگر پیغمبر نے یہ کہا جس کا میں مولا۔ بھئی سب نے اقرار کیا، مگر پیغمبر کہتے ہیں نہیں جس کا میں مولا۔ اس کا مطلب ہے نگاہ رسالت صرف زبانی اقرار کو نہیں دیکھ رہی تھی، دل کی گہرائی میں ڈوب کے دیکھ رہی تھی کہ سب نے دل سے مجھے مولا نہیں مانا۔ اسی لیے فرمایا جس نے مجھے مانا، علی بھی اس کا مولا۔ اچھا یہاں ایک عجیب بات ہے، ایک بحث چھیڑ دی گئی علماء کی طرف سے، اور کہا صاحب یہ جو ہے نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ ہاذا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو ہاذا ہے نا، اس نے فصاحت و بلاغت سے اس کلام کو گرا دیا، لہذا یہ پیغمبر کا فرمان ہی نہیں ہو سکتا۔ بھائی ہم تو طالب علم تھے، ہم نے کہا یہ علماء کا کام ہے وہ سمجھیں، تو ہم نے ایک طالب علمانہ جسارت کی، ہم نے کہا صاحب ہمیں سمجھا دیں، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اور انہوں نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ فصاحت و بلاغت کا ایک معیار ہوتا ہے۔ بھائی فرض کیجیے ہاں ایک اسپیکر ایک، اور آپ یہ کہیں میں یہ کہوں کہ یہ اسپیکر ہٹا دو، یہ اسپیکر، تو آپ کہیں گے مولانا کو شاید فصاحت و بلاغت کا پتہ نہیں ہے۔ بھائی جب اسپیکر ایک ہی ہے تو یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کافی ہے کہ اسپیکر ہٹا دو۔ یہ تو وہاں لگتی ہے جہاں دو اسپیکر ہوں، میں کہوں یہ ہٹا دو، مطلب ہے یہ ہٹ جائے، یہ اسی طرح برقرار رہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ جب پورے غدیر کے میدان میں یہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں علی تو ایک بیٹھا ہے، تو کہنا چاہیے تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، فہذا کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا یہ علی مولا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جب فہذا لگایا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کلام فصاحت و بلاغت سے گر گیا۔ اب ہم پہلے تو پریشان ہوئے، مگر ہاتھ میں دامن تھا باب مدینۃ العلم کا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب مسئلے پر غور کیا تو پتہ چلا کہ سوال کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اعتراض لا یعنی نکلا۔ توجہ، اس لیے کہ 2 لفظیں استعمال کی پیغمبر نے، ایک لفظ مولا من کنت مولا، اور ایک لفظ فہذا علی، تو 2 نام ہے نا، ایک مولا ایک علی۔ تو جب ہم نے غور کیا تو مولا کا لفظ 3 جگہ بولا گیا۔ اللہ کے لیے پیغمبر نے کہا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا۔
انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں، ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ توجہ فرمائیے گا جانا بیٹا۔ تو نگاہ پیغمبر دیکھ رہی تھی کہ آنے والے متعصب افراد یہ اعتراض کریں گے کہ یہاں مولا سے مراد علی تھوڑی ہے، وہ ہے اللہ ایک، اور دوسرا یہ کہ علی صرف اس کا نام تھوڑی ہے، اللہ کا نام بھی وہو العلی العظیم، وہ علی العظیم ہے، لہذا یہاں علی سے مراد وہ علی ہے۔ تو پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں اس اعتراض کو، پیغمبر نے کہا وہ علی نہیں، فہذا علی۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ توجہ فرمائیے آپ، ذرا جاگ کے صلوات پڑھتے ہیں ایک دفعہ بآواز۔ اب یہاں کیا بتاؤں کیسے کیسے اعتراضات دنیا سامنے لائی۔ ایک بزرگ نے لکھا کہ یہاں مولا جو ہے، مولا کے معنی حاکم کے تھوڑے ہی نہیں۔ اب ذرا وہ تحقیق میں ملاحظہ فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ مولا کے معنی ہے چچزاد بھائی، توجہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ دیکھیے میں نام اس لیے نہیں لیتا کسی کا تو اس میں جذبات جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں، مجروح ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جا کر ذرا خود بھی مطالعہ فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ علی رسول کے چچزاد بھائی تھے لہذا یہاں مولا سے مانا ہے چچزاد بھائی، چاچے کا پتر۔ توجہ ہے؟ میں نے سوچا بڑا، اور سوچنے کے بعد میں سوائے ہنسنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا اسی اعتراض میں۔ ارے بھائی اگر مولا کے معنی چچزاد بھائی کے ہیں تو پیغمبر کا پورا خطبہ تو پڑھو۔ پہلے پیغمبر نے کہا ان اللہ مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے، کیا مطلب؟ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا مولا ہوں، کیا مانا؟ چاچے کا پتر۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، تو کیا مطلب نکلے گا؟ جس کا میں اس کا علی چیزا۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ؟ اور میرے دوست پھر قیامت کے دن تو یہ آیت گلے پڑ جائے گی اگر چچزاد بھائی کے معنی لے لیے جائے۔ قیامت کے دن ارشاد ہو رہا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس دن قیامت کے دن منافق مرد اور عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے انظرونا، ذرا ہماری طرف بھی دیکھو، اچھا ہو ذرا بھی تکو۔ یہ منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو۔ وہ پوچھیں گے کیوں دیکھیں؟ کہ نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ لینا چاہتے ہیں، تمہارے نور سے۔ قرآن کے لفظ من نورکم، مومنوں سے کہیں گے یہ جو تمہارا نور نکل رہا ہے اس سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ یہ کون منافق ہے جو ساری زندگی دنیا میں کہتے رہے کہ رسول بھی نور نہیں ہے، مگر قیامت کے دن ہر مومن سے نور کی بھیک مانگیں گے کہ کچھ ہمیں دے دیں۔ وقیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا دنیا میں جاؤ، وہاں جن سے مانگتے تھے ان سے مانگو، جاؤ دنیا میں جن سے مانگتے تھے ان سے مانگو۔ اب وہ کہیں گے کہ جناب
یہ دنیا میں تو ہم اکٹھے رہے، یہ آپ نے درمیان میں دیوار کیوں کھنچوا دی؟ توجہ ہے دوستو؟ یہ فقیل ارجعوا وراءکم فضرب بینہم بسور، ان کے درمیان دیوار کھینچ دی جائے گی، لہو باب، اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، دیوار کی اس طرف رحمت ہوگی، بیچ میں دیوار، ادھر عذاب ہی عذاب۔ میرے خیال میں نیند آ گئی آپ کو؟ بس صرف آیت اور اس کا ترجمہ اور میں زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ بیچ میں دیوار، ادھر رحمت ادھر عذاب۔ ینادونہم، اب منافقوں نے ندا بلانا پکارنا شروع کیا، الم نکن معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا تھے تو صحیح۔ پھر یہ بیچ میں دیوار کیوں کھینچی؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، مومنوں نے آواز دے کر کہا وہاں تمہارے نفسوں نے فتنہ برپا کیا، تمہارے نفسوں نے فتنہ برپا کیا، وتربصتم، تم نے تباہیوں کا انتظار کیا، ورتبتم، ہر بات میں شک و شبہ کا اظہار کیا، تم اس آرزو میں رہے کہ جانے دو خیبر میں، جانے دو خندق میں، جانے دو بدر میں، جانے دو احد میں، جانے دو حنین میں، کہیں سے تو اس کی لاش بھی آئے گی، مگر اللہ نے ہمارے امیر کو فاتح بنا کر بھیجا۔ تم تباہیوں کا انتظار کرتے رہے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ امر الہی آیا، وغرکم باللہ غرورا، اور بہت بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ دے گیا۔ اليوم لا يقبل منکم فدیہ، آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، نہ کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔ ماواکم النار، او منافقو، تمہاری جگہ ہے جہنم۔ اب لفظ آیا ہی مولاکم وبئس المصیر، اب یہ جہنم تمہارا مولا ہے، توجہ کیجئے گا، اب یہ جہنم تمہارا مولا ہے اور بدترین مقام ہے۔ یہ جہنم کو مولا کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ غدیر میں اصلی مولا سے بھاگے تھے، تو اب اس مولا کے پاس جاؤ، اور خدا کہے گا یا مولاکم، یہ جہنم تمہارا مولا ہے۔ تو جس مفسر نے مولا کے معنی چچزاد بھائی کے کیے ہوں گے، فرشتے گردن سے پکڑ کر دھکا دیں گے کہ یا مولاکم، تیرے چاچے کا پتر ہے، اس کے گھر جاؤ۔ صرف آیت کو آیت سے ملائیے کہ شان رسالت، اللہ بھی یہی کہتا ہے آمنوا برسولہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور دیکھو میرے رسول پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم میری چاہت کے مطابق میرے رسول پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہیں دو انعام دوں گا، یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں تمہیں رحمت کے دو ٹکڑے انعام میں دوں گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ایمان لانے والے ہوں گے کروڑوں، ٹکڑے ہیں صرف دو رحمت کے، تو یہ 2 کروڑوں میں کیسے تقسیم ہو جائیں گے؟ ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اسمی رحمت فی القرآن، ارے قرآن میں میرا ہی نام تو رحمت ہے، میرا ہی نام قرآن میں رحمت ہے۔ الحسن والحسین کفلایا، حسن اور
حسین میرے ہی تو ٹکڑے ہیں، نصفی الحسن و نصفی الحسین، میرا آدھا ٹکڑا حسن ہے، آدھا ٹکڑا حسین ہے۔ یعنی اگر مجھ محمد کو 2 حصوں میں تقسیم کرو گے تو حسنین ہے، حسنین کو ملا کے 1 کر دو، میں محمد ہوں۔ قرآن میں مجھے کو رحمت کہا گیا، حسنین میرے ہی 2 ٹکڑے ہیں۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں رحمت کے جو معنی لکھے ہیں بڑے راضی ہو کے لکھے ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں الرحمت ما ہی، رحمت کی کیا تعریف ہے؟ ہی حل المشکلات و انجاء الحاجات، رحمت کا مطلب ہے مشکلات کا حل ہو جانا اور حاجتوں کا پورا ہو جانا۔ تو جہاں مشکلات حل ہو جائیں اور حاجتیں پوری ہو جائیں اسے رحمت کہتے ہیں۔ اور پیغمبر فرما رہے ہیں میرا نام رحمت ہے، حسنین رحمت ہی کے 2 ٹکڑے ہیں، اور رحمت کے معنی ہے مشکلات کا حل ہو جانا، حاجتوں کا پورا ہو جانا۔ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اب جہاں جہاں رحمت اور اس کے ٹکڑے ہوں گے وہ مشکل کشا بھی ہوں گے، حاجت روا بھی ہوں گے۔ چاہے فکر میں ترمیم کر نہ کر، چاہے اپنی فکر میں ترمیم کر نہ کر، سلطان عقل و عشق کو تسلیم کر نہ کر، بچپن میں دیکھ لے تو دوش رسول پر، تو پھر میرے حسین کی تعظیم کر نہ کر۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں پیغمبر نے ان رحمتوں کا تعارف نہ کرایا، ان رحمت کے ٹکڑوں کا تعارف نہ کرایا؟ اور دوستان محترم، آج کی تاریخ کی مناسبت سے میں بیان کا رخ ذرا سا موڑتا ہوں اور میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ پیغمبر نے صرف صحابہ کرام میں ان 2 ٹکڑوں کا تعارف کرایا، اور جب گھر میں گئے تو ان دونوں شہزادوں کی بہن کا تعارف کرایا، اور بہن کا تعارف اس وقت کرایا جب اللہ نے ان دونوں شہزادوں کو بہن عطا فرمائی، اور پیغمبر گئے ہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جملہ منہ سے نکلا علی کو بلاؤ، اور جب مولا علی آئے تو کبھی علی کا چہرہ دیکھا، کبھی بچی کو دیکھا، دہنے اقدس سے نکلا زین اب، یہ اپنے باپ کی زینت ہے۔ حسنین میرے ٹکڑے اور یہ شہزادی اپنے باپ کی زینت ہے۔ اور دوستو، خدا کی قسم زندگی کی ہر سانس میں میری شہزادی نے باپ کی زینت بن کے دکھایا۔ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خدا کی قسم اگر اس شہزادی کو آپ تاریخ سے نکال دیں تو نہ واقعہ کربلا پورا ہو سکتا ہے اور نہ ہی بیعت اور اسلام کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ اسی شہزادی کا کمال تھا کہ جس نے چلتے وقت اپنے بھائی سے کہا تھا اگر برابر کی شریک نہ رہوں تو شریکت الحسین نہ کہتا، اور برابر کی شریک اس طرح رہی کہ فرماتی رہی حسین اسلام پر تیری 72 قربانیاں ہوں گی، مگر 72 قربانیوں کے بعد بھی تیری نسل قیامت تک چلے گی، سید کہلائیں گے، شاہ کہلائیں گے، امیر کہلائیں گے، کچھ نہیں ہوگا فقیر کہلائیں گے، لیکن اون و محمد کے بعد مجھے تو کوئی اماں کہنے والا بھی نہیں۔ عزیزان محترم، ان دونوں شہزادوں کو شہزادی ساتھ نہیں لے کر آئی تھی، بلکہ جناب عبداللہ علالت کے عالم میں، بیماری کے عالم میں مکے پہنچے تھے، اور یہ دونوں شہزادے ساتھ تھے۔ اور جب شہر سے باہر نکل گئے تھے تو جناب عبداللہ نے آواز دے کر ربایا تھا حسین ذرا ٹھہرو، حسین ذرا ٹھہرو۔ کہا عباس بھائی دیکھنا یہ کون آ رہا ہے؟ کہا مولا جناب عبداللہ آ رہے ہیں۔
قریب جا کر کہا فاطمہ کے لال، رسول کے نور نظر، آپ نے تو مشورہ بھی ہم سے نہ لیا اور چلے آئے۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے خواب میں نانا اور اماں کو دیکھا۔ نانا نے مجھ سے کہا حسین جس مقصد کے لیے پالا تھا وہ وقت آ گیا، اب دیر نہ کر حسین روانہ ہو جا۔ میں ماں اور نانا کے کہنے پر روانہ ہوا۔ تو زبان اقدس سے ایک فقرہ نکلا کہ اچھا آپ تو جا رہے ہیں نانا کے کہنے پر، یہ بطول کی چادر کی بارشوں کو بھی تو لے جا رہے ہیں آپ۔ جب بہن کا سوال آیا تو امام کی زبان سے جو فقرہ نکلا وہ یہ تھا کہ اراد اللہ ان یراہن سبایا، اللہ چاہتا ہے کہ زینب قید ہو جائے۔ میری سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اللہ کیوں چاہتا ہے۔ مسئلہ جب غور کیا تو سامنے نکھر کے آیا کہ حسین کو تیار کیا ہے نانا اور اماں نے کہ بیٹا اسلام مٹنے لگے خود مٹ جانا مگر اسلام کو مٹنے نہ دینا۔ علی کی بیٹی کو اللہ نے آواز دے کر کہا علی کی بیٹی زینب تو اللہ کا نمائندہ بن کے ساتھ جا، اگر حسین میرے دین کو نہ مٹنے دے تو حسین کو نہ مٹنے دے۔ خدا کی قسم یہ بات جناب شہزادی عالیہ نے محمل کا سنی، آواز دے کر کہا یا ابن العم، میرے چچا کے بیٹے عبداللہ آپ مجھے روکنے آئے؟ کہا نہیں میں روکنے نہیں آیا، میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں طویل رستہ ہے، کٹھن منزل ہے، حسین جیسی قیمتی امانت تیرے ساتھ ہے، کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا سن میرے چچا کے بیٹے عبداللہ میں کیا کروں پھر؟ تو جواب میں یہ نہیں کہتے کہ میری رفیق حیات، یہ نہیں کہتے اون محمد کی ماں، واہر آل محمد کے گھرانے کا ادب، کانپتی ہوئی آواز سے کہا میرے امام کی بیٹی میں تو یہ کہنے آیا ہوں کہ اتنے مشکل رستے میں حسین جیسی قیمتی شے تیرے ساتھ ہے۔ کہا پھر کہ اگر اس قیمتی شے پر کوئی مشکل پڑ گئی تو کیا کرے گی؟ کیا ہاں میں کیا کروں کہ شریف مشکل کو رد کرنے کے لیے بلا کو ٹالنے کے لیے صدقہ دیتا میرے امام کی بیٹی تو خالی ہاتھ جا رہی ہے، صدقہ دینے کا وقت آیا تو پچھتائے گی، میں تیرے لیے صدقوں کا بندوبست کر کے لایا، بڑے کو اپنی طرف سے چھوٹے کو میری طرف سے صدقہ کر۔ میرے عزیزوں دوستوں بیان میرا ختم ہو گیا، بڑی میں نے زحمت دی آپ کو، لیکن چند آنسو اگر نکل آئے تو جناب شہزادی کونین اپنے رومال میں ضرور لے لیں گے۔ میرے عزیزوں خدا کی قسم 2 کو کربلا پہنچی ہے میری شہزادی، 2 سے لے کر 10ویں تک بیٹوں کو بیٹا کہہ کے نہیں بلایا، رات کو سلاتی تو کہتی حسین کے صدقوں سو جاؤ، حسین کے صدقوں میں نے تمہارے بلبوتے پر اماں کے مزار پہ فخر کرنا ہے کہ اماں اپنے بیٹوں سے پہلے تیرے بیٹے کو زخمی نہیں ہونے دی۔ 10ویں کا دن ابھی ابھرا نہیں تھا، صبح صادق کا ٹائم، اماں فضا سے کہا ذرا نانا کے نمائندے کو بلاؤ۔ جب مولا آئے ہیں خیمے میں کہا بہن میرا سلام، کہا 2 منٹ کے لیے حسین بہن بھائی کے رشتے کو ایک طرف رکھتے، کہا کیوں؟ کہا تو ہے حیدر کرار کا بیٹا، میں ہوں جعفر طیار کی نو، آج جعفر کی نو جعفر کے بیٹے سے، جعفر کے پوتوں کے لیے حیدر کرار کے بیٹے سے شہادت کی بھیک مانگتی، میری جھولی میں شہادت کی خیرات ڈال دے حسین۔ مولا نے بہن کو دیکھا، بیٹوں کو دیکھا، اجڑتی ہوئی نسل کو دیکھا، زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، فرمایا جو تو چاہے گی وہی ہوگا زینب۔ خدا کی قسم سجدہ شکر میں گر گئی علی کی بیٹی، یا اللہ شکر ہے کہ میری تمنا پوری ہو گئی۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں اچھا حسین کل صبح میں انہیں بھیج دوں گی میدان میں، میری یہ گزارش ہے کہ سب کی لاشیں لانا مگر ان کی لاشیں خیمے میں نہ لانا۔ کہا میری بہن تیرے بیٹے ہیں، ماں کی فطرت ہے بچوں پر رونا، تو میں کیوں نہ لاؤں؟ تو ان پر نہیں روئے گی؟ فرمایا نہ میں نے ان پر نہیں رونا۔ کیوں نہیں رونا؟ میر انیس کے خاندان نے اس کا ترجمہ کیا جو شہزادی کا فرمان ہے کہ شہزادی نے فرمایا حسین سن، صبر رنج و قلم صبر کے میزہ میں تلیں گے، اور یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ تلیں گے، میں نے ان بالوں کو تیری لاش پہ آ کر کھولنا ہے، وہاں رونا ہے، تیرا ماتم کرنا ہے۔
میں نے اپنے بچوں کو نہیں رونا. اور حسین ابن علی سے یہ کہا اور بیٹوں کے دونوں بازو پکڑ کر ہلا کر فرماتی یا محمد لا ترجع الی حیا، خبردار اب خیمے میں زندہ واپس نہ آنا. اگر زندہ واپس آئے میں تم سے راضی نہیں ہوں گی، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. اور یہ کہہ کر روانہ کر دیا. حسین ابن علی نے مرج البحرین کے دونوں موتی صدف زید میں رکھ دیے، رخصت کر دیا. اب جو بچے بڑھتے گئے تیر بڑھتے گئے، جو بچے بڑھتے گئے نیزے بڑھتے گئے، جو بچے بڑھتے گئے پتھر بڑھتے گئے. بچے گھوڑے پر تھے، حسین ٹیلے پر تھے. فضا خیمے کے در پہ تھی، بچوں کی ماں خیمے کے اندر مسلح پر تھی. بچوں کی نظر شہادت پر، حسین کی نظر بچوں پر، فضا کی نظر حسین پر، ماں کی نظر جناب فضا کے چہرے پر. بیان میرا ختم ہو گیا. 10 منٹ کے بعد بچے گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے پہ گرے، فضا خیمے کے در پہ گری.